بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی بستی۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دونوں جانب آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدے دار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے ہوئے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفتہ اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں، اور اسی واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی سامعین اپنے قوم کی سردار یعنی شاہمور تھی۔ اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہمور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہمور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شاہمور کہنے لگی، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسے ہی شفقت کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شاہمور نے جواب دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شاہمور نے جواب دیا کہ کوئی 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا پھر میری بادشاہی؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو تو ہوا اڑاتی ہے اور ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ شاہمور نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اس کے بعد شاہمور نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند مسائل پوچھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شاہمور نے پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ شاہمور نے کہا، اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے مجھے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے،
حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تم تو بہت دانا اور عقل مند ہو۔ اس کے بعد شاہ مور نے کہا اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کو حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔